جو تعارف آپ نے میرا کروایا نوایاں سونے تو 2 لفظ ہیں، لیکن یہ 2 لفظ اتنے، اس کو میرے خیال میں فلم کو بھی کوئی 45 سال تو ہو گئے، اور جتنی بھی میری فلمیں تقریباً 750 فلمیں ہیں، اردو پنجابی دونوں، تو خاص طور پر پنجابی فلموں میں ہر پنجابی فلم میں میرا کوئی نہ کوئی تکیہ کلام ہوتا تھا، اور لیکن یہ تکیہ کلام جو ہے نوایاں سونیاں، یہ اتنا مشہور کیوں ہوا؟ آج کی جنریشن جو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ بھی مجھ سے اس جملے کی ڈائلاگ کی فرمائش کرتی ہے. تو میں اس حوالے سے، حالانکہ 2 لفظ ہیں، ایسا میں نے کوئی توپ نہیں چلا دی، لیکن میرا خیال ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ فلم جو ریلیز ہوئی تھی ماشاء اللہ کا دور تھا، اور بڑا سخت ماشاء اللہ تھا ضیاء الحق صاحب کا، جہاں زبان بندی تھی، جہاں دانشوروں، صحافیوں اور شاعروں اور فنکاروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، کوئی بول نہیں سکتا تھا. تو ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس میں جو سین ہے، میں قیدی کی حیثیت میں ہوں، اور جب جیل میں آتا ہوں تو جیلر جو کہ ایک سرکاری افسر ہے، اور وہ کون آیا ہے، کیا شور ہو جاتا ہے دوسرے قیدیوں کا، تو میں ان کی تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کر کے جب یہ کہتا ہوں کہ نوایاں سونیاں، تو لوگوں کی بڑاس نکلی ہے، لوگوں کے دل کی بات نکلی ہے کہ ایک سرکاری افسر کو اس ماشاء اللہ دور میں نے یہ کہا، اور کلیپنگ ہو گئی، اور وہ کلیپنگ جو ہے وہ آج تک ہو رہی ہے. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ضیاء الحق نے بھی آپ سے فرمائش کر کے کسی تقریب میں یہی جملہ سننے کو کہا. جی ہاں، وہ بھی ایک کہانی ہے. ایک شادی تھی یہاں کراچی میں، ہمارے دوست تھے، اور بڑی شادی تھی. محمد خان جونیجر صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی بیٹی، اور جو ہمارے دوست تھے سندھ کے بڑے لینڈ لارڈ تھے، سید فضل علی شاہ جاموٹ فیملی، بہت بڑی فیملی سندھ کی، اور فلموں میں وہ آرٹ کی طرف بہت تھے، فلمیں بھی بنائی انہوں نے، فلموں میں کام بھی کیا ایس گل کے نام سے. تو ان کے بیٹے کے ساتھ شادی تھی، تو اس میں میں تھا، اور ایک کلب کے بڑے لان میں یہ شادی ارینج کی ہوئی تھی، جس میں ایک سائڈ پہ بہت بڑی ڈائننگ ٹیبل تھی جس پر بڑے بیٹھے تھے. ضیاء صاحب تھے، آرمی چیف تھے، اور جامور صاحب تھے، پیر پگاڑو، جی ایم سید، اور یہ اس طرح کے بڑے لوگ تھے. بہرحال پیر پگاڑو صاحب کی اپنی ایک حیثیت تھی، وہ تو پہلے چلے گئے. اسی طرح جی ایم سید صاحب بزرگ تھے، وہ بھی چلے گئے. آخر میں باقی جتنے بھی وزیر، سفیر وغیرہ سب لان میں بوفے کا سلسلہ تھا، کھڑے تھے. تو جب ضیاء صاحب اٹھے تو وہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کرتے کرتے، ہم سائڈ میں کھڑے تھے، میں بھی کھڑا تھا، تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے. کیا حال ہے قریشی صاحب؟ تو میں حیران ہوا، کیونکہ جب وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس کے بعد جو ہم خلاف تھے ضیاء الحق کے، کیا ہم اس دور اس ماشاء اللہ کے خلاف تھے، اور جو ظلم و بربریت کا دور تھا، تو میری اسٹیٹمنٹس بھی آتی تھی. اور تو مجھے کہنے لگے، اب ان کے ساتھ وزیر اعظم جونیجر صاحب بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، دوسرے سیکورٹی آفیسرس وغیرہ یہ سب تھے. کہنے لگے وہ ڈائلاگ تو سنائیں. تو میں نے کہا جی کیا؟ اب سارے کھڑے ہو گئے. وہ جو آپ کی وہ فلم ہے، کیا ہے کہ مولا جٹ انہوں نے کوئی 3-4 بار دیکھی تھی، اچھا، اور اس کو بین بھی کیا تھا، یہ کہہ کر بین کیا تھا کہ یہ فلم وائلنس کریٹ کرتی ہے. لیکن پروڈیوسر سرور بھٹی صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا تھا، اور اسٹے پر وہ فلم 5 سال چلتی رہی.
بلکہ دنیا میں بھی بھارت نے بھی اس کی کئی فلمیں پائریسی بنائی، ڈٹو شارٹ ٹو شارٹ. تو میں سمجھ گیا کہ کون سا ڈائلاگ یہ سننا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اچھا میں ڈائلاگ سناتا ہوں لیکن آپ کو بھی سنانا پڑے گا. ہاں جی ہاں سنائیں. تو میں نے کہا اچھا نہیں لگتا، بہرحال صدر مملکت ہے تو یہ مجھے اجازت ہو کہ جو میں سناؤں اس کے جواب میں آپ ہی کی طرف سے بھی میں سنا دوں. ہاں جی سنے وہ سب کو. تو میں نے یہی ڈائلاگ کہا کہ اچھا وہ شادی جب ہوئی تھی اس کی حکومت کو 9 سال ہوئے تھے. تو میں نے جب یہ ڈائلاگ سنایا کہ نوایا ہے سونیاں یہ تو آگے جانے لگے تو میں نے روکا. میں نے کہا جی اب اس کے جواب میں آپ کی طرف سے بھی تو سنتے جائیں نا. ہاں سنے. تو میں نے کہا جی میں نے کہا نا کہ نوایا ہے سونیاں تے تسی کہندے ہو کہ میں نہیں آیا تے سا 90 دلی پر 9 سال ہو گئے نے. اس طرح کہا لگا کر ہنستے ہوئے نکل گئے. اور پیچھے جتنے بھی سیکورٹی وغیرہ یہ وہ سارے الرٹ ہو گئے. میں نے کہا جی اب میں غلط تو نہیں کہا نا، تاریخ ہے. ان کی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 90 دن میں. تو اس طرح کے کئی آپ نے ذکر کیا ضیاء الحق صاحب کا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فلم انڈسٹری کو سب سے زیادہ نقصان ضیاء الحق صاحب کے دور میں پہنچا، جبکہ بھٹو صاحب کے دور میں فلم انڈسٹری پھلی پھولی بڑی شاد و آباد رہی. آپ کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا، آپ پیپلز پارٹی کلچر ونگ کے سربراہ بھی رہے نا. اس پر بات کی جائے اس سے پہلے میں ایک اخبار لے کر آیا ہوں، یہ آپ کا میں اس کی کچھ 6 سرخیاں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو. یہ روزنامہ امن 14 اپریل 2008 کا، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے کچھ عرصے بعد یہ انٹرویو دیا تھا آپ نے. تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ جی نواب شاہ کا نام بدلنے کے بجائے نیا شہر آباد کیا جائے یا محترمہ کی جائے شہادت راول پنڈی کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے. آصف زرداری کی سرپرستی میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزاروں سے ملحقہ اراضی پر بین الاقوامی معیار کا حامل ادارہ بے نظیر بھٹو آرٹ سائنس و کلچر ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے نام سے قائم ہونا چاہیے. گھڑی خدا بخش میں ادارہ قائم کر کے فن آرٹ، موسیقی و تخلیقی علوم، سائنسی علوم کی تعلیم دی جائے. داخلے کے لیے پہلی ترجیح پسماندہ اور دیہی علاقوں کے اسٹوڈنٹ کو دی جائے اور بیرون ممالک کے طلباء و طالبات کو بھی مواقع فراہم کیے جائیں. گراں قدر خدمات قوم کو متفقہ آئین اور ایٹمی پروگرام کے اجرا کے باعث ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت 4 اپریل اور 27 دسمبر کو قومی تعطیلات کی جائیں. دونوں شخصیات پر فلم بنانے کا کام آصف زرداری کی اجازت سے مشروط ہے. جس طرح سندھ میں سندھی زبان کو تعلیم و ثقافت اور روزمرہ امور میں قومی زبان کے ساتھ نمایاں مقام دیا جاتا ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی مادری زبان پنجابی کو اہمیت دی جائے اور پرائمری کلاسز میں اسے لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے. پیپلز پارٹی ہی کے دور میں بننے والے نیب ڈیک کو جب بند کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا تو میرا موقف تھا کہ اسے بند کرنے کے بجائے فعال بنایا جائے. حکومت کو تجویز دوں گا کہ نیشنل فلم ایوارڈ کا اجرا کر کے پروڈیوسر، ہدایتکار اور رائٹروں کو نقد انعامات دیں. پاکستان میں بھارتی فلموں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس طرح غیر قانونی اور ون سائڈ بھارتی فلموں کی یہاں نمائش کی جا رہی ہے اس سے ملک کی فلم انڈسٹری ٹھپ ہو کر رہ جائے گی. دونوں ملکوں میں ایک کے بدلے میں ایک فلم کی نمائش کا فارمولہ ہونا چاہیے. لچر پن اور فرسودہ موضوعات پر بننے والی فلموں کو روکنے کے لیے سینسر بورڈ سے منسلک ایک کمیٹی بننی چاہیے جو جتنی بری فلم ہو اسی تناسب سے اس پر ٹیکس لگا دے. اس سے بری فلموں کی روک تھام ہو سکے گی. یہ مصطفیٰ بھائی آپ کا 18 سال پہلے کا انٹرویو ہے، تو مجھے تو آج بھی اس کی ساری باتیں وہی محسوس ہو رہی ہیں کہ سچ اور حقیقت لگ رہی ہیں.